बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। पिछले लेक्चर में हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से स्टार्ट किया था। वी हैड फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, इसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को क्लोज कर लेंगे, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आज इसका बी पार्ट जो है देखते हैं कि उसमें क्या करना है। इसमें हम जज करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या इम्पोर्टेंस होती है। देन विल गो फॉर द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी किस्म के गोल्स जो हैं वो हो सकते हैं, किस किस लेवल पर कौन कौन से गोल्स जो हैं वो हम देख सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड देन हाउ टू सेट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को सेट कैसे किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस में, किसी फर्म और कंपनी में। आप ऑब्जेक्टिव जो हैं वो किस तरह से सेट करते हैं, कौन से ऐसे जनरल पैटर्न्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है व्हाइल यू आर सेटिंग योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट। सो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, although both terms are interchangeably used in business, but for academic purpose we shall use the term objectives. अब ये goals और objectives की terms जो हैं, यानी goals और objectives, हमने पिछले लेक्चर के अंदर इनके दरमियान जो एक line of difference है स्लाइड सी, वो स्टडी की थी और हमने ये डिटरमिन किया था कि भाई गोल्स जो हैं वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में होते हैं और जनरलाइज्ड होते हैं फॉर एनी बिजनेस, और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो स्टेप्स होते हैं कि जो उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप लेते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो चीज़ डिफाइन होती है एज एन एंड रिजल्ट, एज एन एम, दैट इज़ कॉल्ड गोल, और फिर उन तक पहुंचने के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स का सहारा लेते हैं। हमने व्हाट और हाउ के ज़रिए से इसको डिफाइन किया था कि व्हाट जो है दैट इज़ योर गोल एंड हाउ इज़ योर ऑब्जेक्टिव्स, राइट। लेकिन हम चूँकि इसके दरमियान में अपने आप को मिंगल इन नहीं रहने देना चाहते, हम चाहते हैं कि भी हम क्लियर कट एक चीज़ को अपने अंदर बसाएं। उसके लिए हम एकेडमिकली ऑब्जेक्टिव्स का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑल्दो कि बिज़नेस के अंदर ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ होती रहती हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। यानी जहाँ गोल्स की बात होती है इट मीन्स कि वहाँ ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, और जहाँ ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है वहाँ गोल्स की बात हो रही है, और बाज़ औक़ात दोनों लफ्ज़ एक ही साथ भी इस्तेमाल होते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए, कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव्स का लफ्ज़ जो है वो यूज़ करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स आर कंसिडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट. Why? Because objectives, they provide guidance and directions in the business. Objectives, they harmonize your planning and your actions, and the objectives, they give motivation to the employees, the managers, and objectives, they help controlling system जो है उसको बेहतर बनाने के लिए goals जो हैं वो एक catalyst का रोल जो है वो प्ले करते हैं। Let's see how. Importance of the objectives में सबसे पहला पॉइंट है, they provide guidance and direction. Objectives provide guidance and a unified direction for the people in the organization. देखिए, जब भी हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होता है तो हमारी एक समत जो है उसको मुतय्यन कर दिया जाता है, एक डायरेक्शन जो है उसको सेट कर दिया जाता है। अब उस डायरेक्शन के सेट होने का जो इन्हिसार है वो किस बात पर है? जब हमें ये पता हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, हमने कौन सा गोल है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है बाय द एंड ऑफ द वर्क फॉर एनी सर्टेन पीरियड जो हमने हासिल करना है। ये जो गाइडेंस है, ये जो डायरेक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव्स के ज़रिए से सामने आती है। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि मैंने क्या करना है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपने क्या करना है, आपने किस मंजिल तक जाना है, तो फिर आपको आगे निकलना, आगे बढ़ना जो है वो महाल हो जाता है, ठीक है। यू फाइंड योर सेल्फ इनटू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वेयर यू आर अनएबल टू मूव फॉरवर्ड, राइट। सो ऑब्जेक्टिव्स, दे वर्क एज अ मोटिवेटर, दे प्रोवाइड गाइडेंस, they provide directions to the employees कि उन्होंने क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। एक मकसदियत जो है ना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना मकसदियत, ठीक है, एक पर्पसफुलनेस ऑफ योर वर्क, ये आप पर वाज़ेह हो जाती है
جب آپ کے سامنے آبجیکٹیو رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دے میک دی امپلائیز ٹو فوکس آن دی اینڈ ریزلٹس. جیسا میں کہا کہ آپ کو جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس اینڈ تک پہنچنا ہے, آپ کو گول کیا ہوتا ہے, گول ہم نے ڈیفائن کیے تھے نا کہ گول اینڈ آبجیکٹیو جو ہوتے ہیں یہ وہ اینڈ ریزلٹس ہوتے ہیں جن پر کوئی بھی کمپنی پہنچنا چاہتی ہے. یہ وہ پرپزز ہوتے ہیں, وہ ایمز ہوتے ہیں جہاں پر جانے کے لیے کمپنی اپنے امپلائیز کے تھرو سے کام کرتی ہے. تو جب وہ سامنے ہوتی ہے چیز تو پھر امپلائی اینڈ ریزلٹس پر فوکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دے میک دی امپلائیز فوکس آن دی اینڈ ریزلٹس, دین دے ڈیفائن وٹ دی آرگنائزیشن وانٹس اینڈ ہاؤ اٹ کین بی اچیوڈ. آبجیکٹیوز یہ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ کسی بھی فرم, کسی آرگنائزیشن, کسی بزنس جو ہے وہ کیا چاہتا کیا ہے, وہ کس ڈیسٹینیشن پر پہنچنا چاہتا ہے. نہ صرف یہ کہ کس ڈیسٹینیشن پر پہنچنا چاہتا ہے, جب اس کو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے تو ہاؤ کا لفظ جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے کہ اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے, ہاؤ اٹ کین بی اچیوڈ. سو this is the importance of the objectives, that they provide the guidance and the direction in the organization for the employees, for the managers to work on and to work for the destination where the organization wants to reach. Then the second one is objectives harmonize planning and actions. دیکھیں ایک چیز ہے پلاننگ. ہم نے جب پیچھے فنکشنز آف مینجمنٹ پڑھے تھے تو ہم نے پلاننگ جو تھا دیٹ واز اوور چیپٹر 1, یہ سب سے پہلی چیز تھی جو ہم نے پڑھی تھی. تو پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ یہ ہے کہ آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ آپ نے بزنس میں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. یو پلان, آبجیکٹیوز آپ کے سامنے آ گئے, اب آپ نے پلان کرنا ہے. جب پلان کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم ایکشنز کی طرف آئے تھے. ہم نے ایک فنکشن آف مینجمنٹ جس کو ہم ڈائریکشن کہتے ہیں, ہم نے کہا تھا کہ جو ڈائریکشن ہے دیٹ از دی فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز دی ایکشنز. تو جو پلاننگ اور ایکشن ہے ان دونوں کو ایک پیج پہ رکھنا یہ آبجیکٹیوز کا کام ہوتا ہے. جو کلیئر آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, دا کلیئر آبجیکٹیوز افیکٹ آل ایسپیکٹس آف پلاننگ. یعنی جتنی بھی منصوبہ بندی, جتنی بھی پلاننگ آپ نے کر رکھی ہے اس کے تمام پہلوؤں کو جو کلیئر آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ اس کو افیکٹ کرتے ہیں, اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جب آپ نے آبجیکٹیو کو حاصل کرنا ہے تو پلاننگ کے جتنے بھی زاویے ہوں گے, جتنے بھی اینگلز ہوں گے, جتنی طرح سے بھی پلاننگ کر رکھی ہوگی وہ ساری کی ساری ان آبجیکٹیوز کے لیے کی ہوئی ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو کلیئر آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ خود بخود سٹیمولیٹ کرتے ہیں پلاننگ کو کہ وہ ایسے رستے پر اپنے مینیجرز کو چلائے کہ جہاں پر چلتے ہوئے وہ آبجیکٹیوز کی طرف چل پڑے. دین the effective objective setting facilitates good planning and good planning facilitates future goal setting. یہ دونوں کے درمیان یہ جو اوپر ہم نے اس کی ہیڈنگ میں ہارمونائز کا لفظ یوز کیا ہے نا, ہارمونائز کا مطلب ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلتی ہے. یعنی آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں یہ پلاننگ اور ایکشن دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. آپ پلان کرتے ہیں اور اس پلاننگ کو ایکشن میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ آبجیکٹیوز تک پہنچ سکتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آبجیکٹیوز ہارمونائز پلاننگ اینڈ ایکشنز. آبجیکٹیوز آر دا ڈیزائرڈ آؤٹ کم فار دی آرگنائزیشن اینڈ دے پرووائڈ the plans provide the way to reach them. بالکل وہی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ بھئی ایک منزل تک پہنچنا ہے, کسی آرگنائزیشن نے اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹیو تک پہنچنا ہے, بٹ آبجیکٹیوز اٹ سیلف جو ہے وہ اس آؤٹ کم کی طرف جانے کے لیے جو پلاننگ کی گئی ہے, جو پلانز بنائے گئے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے حوالے سے آبجیکٹیو اٹ سیلف امپورٹنٹ ہوتے ہیں. when plans are converted into actions, پھر وہ پلانز جو ہیں وہ ایکشنز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ایکشنز جو ہیں وہ پھر آگے آبجیکٹیوز کی طرف آپ چل پڑتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پلاننگ اور ایکشنز کے درمیان ایک جو ہم آہنگی کی صورتحال ہے وہ آبجیکٹیوز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. پلاننگ اور ایکشن کے درمیان جو ہارمنی کی سچویشن ہے, ہم آہنگی کی جو فضا ہے وہ آبجیکٹیوز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. That's why the objectives are considered important in an organization. Then objectives provide motivation, very important one.
موٹیویشن ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کر لی ہوئی ہے، ترغیب دینا، راغب ہونا، کسی چیز کو دل سے کرنا، یہ ساری موٹیویشنز ہیں. اور موٹیویشنز کی مختلف ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ سورسز آف موٹیویشن بھی ڈسکس کر لیے تھے. ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اگر ایک جملہ بھی کہیں کسی کی ستائش کا، کسی کو پریز کرنے کے لیے، تو that sentence itself is a motivation, right? Then you go for somebody's promotion, you reward in financial terms, right? And you accommodate someone in some scenario. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یعنی آپ کسی کو سمجھا دیتے ہیں چیز، تب بھی آپ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، آبجیکٹیوز اٹ سیلف ایک سورس آف موٹیویشن ہے. اس سے پہلے ہم نے جو سورسز پڑھے تھے اس میں ہم نے آبجیکٹیوز کا نام نہیں لیا تھا، بٹ ناؤ وی آر سیئنگ دیٹ آبجیکٹیوز پرووائڈ موٹیویشن. وائی؟ وین امپلائیز ہیو اے کلیئر آبجیکٹیو بفور دیم دے فیل موٹیویٹیڈ ٹو ورک. پھر جب سامنے مقصد ہی کوئی نہیں ہوگا تو امپلائیز کے اندر موٹیویشن کا لیول بھی نہیں ہوگا. اور جب سامنے کوئی مقصد ہوگا، امپلائیز کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تو obviously وہ خود بخود راغب ہوں گے، وہ موٹیویٹڈ ہوں گے towards work. They work to the best level of their efficiency for achievement of targets. جب ان کو ٹارگٹ دے دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ کام ہے جو آپ نے 10 دن کے اندر یا مہینے کے اندر یا 6 ماہ کے اندر یا سال کے اندر سر انجام دینا ہے، تو وہ اس پوری ایفیشنسی لگا دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ ٹارگٹ ہے، یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے، ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے. تو وہ موٹیویشن کے ساتھ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آبجیکٹیوز سرو ایز انرجائزر اینڈ اسٹیمولیٹ دی امپلائیز. ظاہری بات ہے کہ جب ان کے سامنے مقصدیت ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹارگٹ تک جانا ہے، تو یہ چیز ان کو کام پہ ابھارتی ہے اور ان کو انرجائز کرتی ہے. اینڈ دین آبجیکٹیوز آر ڈرائیونگ فورس from top to last level which encourage the entire team to maximize their productivity. پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. ظاہر ہے جب کوئی امپلائی یا مینیجر اپنی پوری ایفیشنسی کے ساتھ کام کر رہا ہوگا تو اس کی پروڈکٹیوٹی میکسیمم لیول پر ہوگی. یہ انکریجمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوگا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آبجیکٹیوز ڈرائیونگ فورس ہیں پوری ٹیم کے لیے، ٹاپ سے لے کے اور نیچے تک سارے کے سارے لوگ آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آبجیکٹیوز پرووائڈ موٹیویشن. دین آبجیکٹیوز ہیلپ ان کنٹرول. کنٹرول کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب آپ نے کام دے دیا کسی آدمی کو، ایک رسپانسبلٹی اس کو اسائن کر دی، تو اس کے بعد یہ آپ کا کام ہے مینیجر کا کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کام پوری طرح سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور اگر ہو رہا ہے، اگر نہیں ہو رہا کسی حوالے سے، تو وہ اس کی جو ڈیویشن ہے اس پر بھی کنٹرول کرے، اس کو سیدھا کرے، اس میں رستے نکالے. تو آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں یہ ایک بلٹ ان میکانزم ہے کنٹرول کا. کنٹرول خود بخود اسٹیبلش ہوتا ہے، بلٹ ان یعنی خود بخود اسٹیبلش ہوتا ہے جب آپ آبجیکٹیوز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بندے اپنی پوری ایفیشنسی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے بیسٹ لیول پر پرفارم کرنا چاہتے ہیں. جب وہ بیسٹ لیول پر پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جو پرفارمنسز ہیں وہ ایویلویٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جب پرفارمنس ایویلویشن کا انسان کے ذہن میں ہوتا ہے تو اپنے اچھے لیول پر پرفارم کرتا ہے. اور جب وہ اچھے لیول پر پرفارم کرتا ہے، میکسیمم پروڈکٹیوٹی دے رہا ہوتا ہے، آبجیکٹیوز جو ہیں وہ خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں. سو کلیئر آبجیکٹیوز ایکٹ ایز اے میکینزم فار کنٹرول اینڈ ایویلویشن. تو لوگوں کی ایویلویشن کے لیے، لوگوں کے کنٹرول کے لیے آبجیکٹیوز اٹ سیلف جو ہے وہ ایک میکینزم فراہم کر دیتے ہیں. تو پرفارمنس کین بی میئرڈ اینڈ ایویلویٹڈ ان فیوچر ان ٹرم آف ہاؤ سکسیزفلی دی آبجیکٹیوز آر اکمپلشڈ. اگر ہم نے کسی آدمی کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ تم نے یہ اچیو کرنا ہے بائی دا اینڈ آف دس ایئر، اور وہ اپنی پوری انرجی کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو وہ اس کی پرفارمنس تو اچھی ہوگی، اس کے نتیجے میں وہ آبجیکٹیو خود بخود حاصل ہو جائے گا، سکسیزفلی وہ آبجیکٹیو اچیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے اس کی پرفارمنس ایویلویشن اچھی ہوگی اور کنٹرول سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوگا. تو آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ کنٹرول سسٹم کو ہمیشہ بہتر رکھتی ہے. آبجیکٹیوز کین سرو ایز بیسٹ ٹول ٹو کنٹرول اینڈ میئر دی پرفارمنس آف امپلائیز اینڈ کین اوور کم دی پرفارمنس بیریئرس اینڈ پرابلمس ان پراپر اینڈ افیکٹو مینر. تو یہ ساری بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آبجیکٹیوز اٹ سیلف جو ہے وہ لازمی نتیجہ ہیں اس بات کا کہ لوگ اپنی اچھی پرفارمنس دیتے ہیں کلیئر آبجیکٹیوز کے نتیجے میں،
لوگ اپنی ایفیشنسیز کو امپروو کرتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی پرابلمز آ رہی ہوں، یعنی ان سے وہ آبجیکٹیوز حاصل نہ ہو رہے ہوں اور ان کے پرفارمنسز میں کوئی بیریئرز آ رہے ہوں، کوئی پرابلمز آ رہے ہوں، تو وہ اس کا سلوشن بھی دیتے ہیں کہ جب وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو رہے ہوتے تو لازمی طور پر مینیجرز جو ہیں وہ کنٹرول کو بہتر کرتے ہیں، اور کنٹرول کو بہتر کرتے ہوئے وہ بہتر کرنے کے لیے وہ جو پرفارمنس بیریئرز ہیں اور جو ورک پرابلمز جو آ رہے ہیں لوگوں کو، ان کو افیکٹولی سالو کرنے کے لیے مینیجرز اپنا کنٹرول سسٹم کو یوز کرتے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو وہ پھر زیادہ بہتر انداز میں آبجیکٹیوز کے حاصل کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں، رائٹ. Then we have now the next topic is types of the organizational objectives. کہ organizational کسی میں organization یا business کے اندر objectives جو ہیں وہ کتنی طرح کے ہو سکتے ہیں. بڑے minor سے differences ہیں but let's make the concept clear کہ strategic objectives کیا ہوتے ہیں. Number one ہے strategic objectives. Strategic objectives کیا ہیں؟ They are the objectives set by and for top management of the organization. Top management اپنے لیے جو objectives متعین کرتی ہے بائی اینڈ فار ٹاپ مینجمنٹ، مطلب یہ کہ یہ ٹاپ مینجمنٹ خود ہی کرتی ہے اور اپنے لیے کرتی ہے، خود کرتی ہے اور اپنے لیے کرتی ہے، یہ وہ آبجیکٹیوز ہیں. دیز آبجیکٹیوز آر میڈ بائی فوکسنگ آن براڈ جنرل ایشوز، رائٹ، اینڈ دے آر یوزلی لانگ ٹرم، اینڈ فرام دیز ادر آبجیکٹیوز آر میڈ اینڈ سیٹ فار دا ڈفرینٹ ٹائم فریمز اینڈ ایریاز. آرگنائزیشن کی ٹاپ موسٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب ان کے ذمے پوری آرگنائزیشن کا آبجیکٹیو ہے، ان کے ذمے یہ آبجیکٹیو ہے، ٹاپ موسٹ آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی آرگنائزیشن کو اگلے 5 سال میں اس انڈسٹری کی ٹاپ 5 میں لے کے آنا. تو دس از دی اسٹریٹجک آبجیکٹیو، رائٹ، دس از دی اسٹریٹجک آبجیکٹیو. ہم نے اپنی آرگنائزیشن کی برانچز اگلے 5 سال میں ملک کے تمام بڑے شہروں میں کھول دینی ہے. This is the strategic objectives. It has nothing to do with the middle management or the lower management. It is the objective of the top management. جو top management نے organization کی اپنے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے جو broader term میں ہے، اور یہ فوکس کر رہا ہے ایک براڈ اسپیکٹرم میں پوری آرگنائزیشن کو. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی آرگنائزیشن کے لیے کہ امپلائیز کے لیے ہاؤسنگ کالونی بنانی ہے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی آرگنائزیشن کے جو بچے ہیں امپلائیز کے، ان کو ایجوکیشنل لیول پر سپورٹ دینی ہے، ان کو یونیورسٹی بھیجنے کے لیے اسٹائپنڈس اگلے 5 سال میں اتنے بچوں کو ہم دینے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں. یہ وہ آبجیکٹیوز ہیں جو ٹاپ مینجمنٹ بناتی ہے، اپنے لیے بناتی ہے، آرگنائزیشن کی ویل بینگ کے لیے لانگ ٹرم میں آبجیکٹیوز بناتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں. پھر ہے ٹیکٹیکل آبجیکٹیوز. ٹیکٹیکل آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ دے آر سیٹ فار دا مڈل مینیجرس، رائٹ. اب اوپر کے لیول کے بن گئے آبجیکٹیوز، پھر اس کے بعد جو نیچے کے آپ کی مڈل مینجمنٹ کے لیے بنیں گے، دے آر کالڈ ٹیکٹیکل آبجیکٹیوز. دے آر سیٹ for middle managers. These objectives focus on how to operationalize the action necessary to achieve these strategic objectives. ٹھیک ہے، مثلا ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم اگلے 5 سال میں اپنے بینک کی 100 نئی برانچز کو کھولیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اسٹریٹجک آبجیکٹیو تھا جو کہ ٹاپ مینجمنٹ نے بنایا. اب اس کے حصول کے لیے آبویسلی اس کی جو آگے اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اس آبجیکٹیو کے حصول کے لیے جو ایکشن پلان ہے وہ بنانے کے بعد ہم نے مڈل مینجمنٹ کو انوالو کرنا ہے، تاکہ ان کو یہ پتہ ہو کہ انہوں نے یہ، کیونکہ فیلڈ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں. تو جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، CEO ہے، اس نے یہ پلان کیا کہ اگلے 5 سال کے دوران 100 نئی برانچز ہم ملک کے مختلف شہروں میں کھولیں گے. تو یہ آبجیکٹیو جو ہے وہ نچلے مڈل مینجمنٹ لیول پر آ گیا. یعنی اب جو گروپ ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ڈویژنل ہیڈ جو بیٹھے ہوئے ہیں، بینک میں ایک بینک ایکسپینشن کے لیے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے پاس چلا گیا یہ ٹارگیٹ. وہ آگے آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ اب کس کس شہر میں کیا کیا برانچ ہم کھول سکتے ہیں. تو جب آپ اسٹریٹجک آبجیکٹیو کو آپریشنلائز کرتے ہیں تو اس وقت پھر آپ ٹیکنیکل آبجیکٹیوز کو ڈٹرمن کرتے ہیں. آپ ٹاپ مینجمنٹ سے لوئر مینجمنٹ کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، دین مڈل مینجمنٹ کیا کرتے ہیں کہ دے آر فرام دا ویریس ڈپارٹمنٹس اینڈ دے آر یوزلی ریسپانسبل فار دی اٹینمنٹ آف سچ آبجیکٹیوز. دے آر سیٹ
by the middle managers, but often top managers set tactical goals for the middle managers. Middle managers भी tactical goals set कर सकते हैं, लेकिन ये basically part of strategic goals होते हैं, और ये normally tactical goals जो हैं ये भी top management ही set करती है, लेकिन इनको operationalize जो है वो मिडल मैनेजमेंट लेवल पर आकर किया जाता है. ठीक है. उसके बाद है ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं कि जो फिर सबसे नीचे के लेवल पर, यानी जो आम मैनेजर्स हैं, फिर डिपार्टमेंट्स के मैनेजर, उनको आकर फिर ये गोल्स मिलते हैं, एंड दे आर मेंट फॉर दोस. दे आर सेट बाय एंड फॉर लोअर लेवल मैनेजर्स. सेट वही लोग करते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन इसको परफॉर्म ऑपरेशनलाइज जो है वो नीचे वाले लोग करते हैं. दे आर यूजुअली मेड to tackle shorter term issues, ठीक है, associated with the tactical objectives, and lower managers are responsible for their attainment. Tactical objectives बन गए, उसके बाद वो नीचे और ज़्यादा नीचे लेवल पर आ गए मैनेजर्स तक, ताकि वो आइडेंटिफाई करें. और मिसाल की मैंने दी थी ना आपको कि भाई अगर ब्रांचेस का नेटवर्क खोलना है तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई हमने 100 नई ब्रांचेस खोलनी है. उसके बाद टेक्निकल ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि उन्होंने इसको आगे ऑपरेशनलाइज कर दिया, इस सारे प्लान को, कि ये कैसे करना है. फिर उसके बाद ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव ये होगा कि ये निचले और निचले लेवल पर, यानी एरिया मैनेजर्स के लेवल पर आ जाएगी बात, और उनको कहेंगे कि अब आप सिटीज़ आइडेंटिफाई करें नई ब्रांचें खोलने के लिए, आप लोकेशंस आइडेंटिफाई करें, अनबैंक्ड एरियाज आइडेंटिफाई करें, ताकि हम ये कर सके कि जो हमने 100 नई ब्रांचें खोलनी हैं वो किन किन जगहों पर खोलेंगे. ठीक है. तो ये तीनों लेवल जब मिलते हैं तो फिर ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. उसके बाद है कि हाउ टू सेट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को सेट कैसे किया जाता है. वो टॉपिक ख़त्म हो गया पीछे. अब इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए. नंबर 1, आइडेंटिफाई बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम. पहले हम पढ़ चुके हैं स्मार्ट गोल्स में कि भाई एक स्पेसिफिक पीरियड ज़रूर होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव आप बना रहे हैं. पहला स्टेप ये है कि आप टाइम बाउंड करेंगे उसको, वो बताएंगे कि भाई हमने कितने टाइम में जो है वो इसको पूरा करना है. द फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज टू फिगर आउट टॉप एम ऑफ द कंपनी दैट कंपनी वांट्स टू अचीव इन अ सेट पीरियड ऑफ टाइम. मुकर्रर वक्त के अंदर वो हासिल होना चाहिए जो आपका टॉप एम ऑफ द कंपनी है. फिर उसके बाद मैनी सब ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फॉर्मुलेटेड फर्दर फॉर द अचीवमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. वो जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसके हसूल के लिए आप बेशुमार भले बनाइए, सब ऑब्जेक्टिव्स बनाइए आप, बट यू हैव टू बी दे ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड बी टाइम बाउंडेड, और टाइम के अंदर जो है वो होना चाहिए. देन सब ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके 1 मंथ के हो सकते हैं, क्वार्टर के हो सकते हैं, हाफ ईयर के हो सकते हैं, और ये सारे सप्लीमेंट कर रहे होते हैं किसको, मेन ऑब्जेक्टिव्स को, जिसको कि साल के एंड पे हमने हासिल करना होता है. तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम. दूसरा स्टेप है ब्रेक डाउन ईच ऑब्जेक्टिव इनटू एक्शनेबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. पहला आपने काम कर लिया कि आपने अपना एक जो आइडेंटिफाई कर लिया बिजनेस ऑब्जेक्टिव को कि आपने क्या करना है एक सेट पीरियड ऑफ टाइम में. तो दूसरा काम आप क्या कर रहे हैं, आप उस बड़े ऑब्जेक्टिव को ब्रेक डाउन कर रहे हैं छोटे ऑब्जेक्टिव्स में, और उन ऑब्जेक्टिव्स का भी आप एक्शनेबल प्लान बना रहे हैं बिजनेस में, बिजनेस के एक्शनेबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं उसके कि अब हमने अमली तौर पर क्या करना है. सो कंपनी में ब्रेक डाउन ईच ऑब्जेक्टिव इनटू एक्शनेबल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. दीज ऑब्जेक्टिव्स शुड रिप्रेजेंट द स्टेप्स कंपनी विल टेक टू रीच देम. फॉर एग्जांपल, इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू गेट 6 new customers in the next month, then the actionable objective will be the steps a manager will take, such as putting a new ad in the newspaper and posting 3 times a week on social media. कि भाई हमने मिसाल के तौर पर 6 नए लोग जो हैं उनको 6 नए कस्टमर्स को हमने लाना है अगले महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर. तो ये हो गया आपका मेन ऑब्जेक्टिव. अब इसका जो एक्शनेबल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि हम 2 स्टेप्स ले रहे हैं एक्शनेबल ऑब्जेक्टिव्स में, कि हम एक तो ये कर रहे हैं कि हम कस्टमर्स के लिए, हम कस्टमर की अट्रैक्शन के लिए हम मार्केटिंग प्लान डिवाइस कर रहे हैं, और उस मार्केटिंग प्लान के तहत हम नई ऐड जो है वो सोशल मीडिया में मूव करेंगे, और न्यूज़पेपर में मूव करेंगे, और इसके साथ साथ हम एक हफ्ते में 3 दिन सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रेजेंस जो है वो शो करेंगे, ताकि हम जो टारगेट हमने बनाया है
ایک اچھے کسٹمرز کو لانے کا وہ پورا ہو سکے. تو یہ جو 2 اسٹیپس ہیں یہ ایکشنیبل آبجیکٹیوز ہیں, ٹھیک ہے, یعنی یہ بیسڈ اپون دی ایکشن ہے. تیسرا کیا ہے, انشور دی آبجیکٹیوز آر میئریبل. ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ ٹائم باؤنڈ کرنا ہے, اب اس کو میئریبل بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. دی بزنس آبجیکٹیوز a company established in the previous step, they need to be measurable. For example, if the objective is to post more ad on social media, we don't simply say کہ post more on social media, ٹھیک ہے نا. ہم نے 6 نئے کسٹمرز ہائر کرنے کے لیے ایک ایکشنیبل آبجیکٹیو یہ بنایا تھا کہ ہم سوشل میڈیا پر ایڈ پوسٹ کیا کریں گے. اب یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر مور ایڈز دیں گے, یہ آبجیکٹیو نہیں ہے. اس کے بجائے ہم کیا کہیں گے, انسٹیڈ میک دا آبجیکٹیو میئریبل بائی بینگ ایز اسپیسیفک ایز پاسبل. تو یوزنگ دی ابو ایگزامپل یو کین سے دیٹ پوسٹ آن انسٹاگرام 3 times a week اینڈ فیس بک 2 times a week for 8 weeks. اب ہم نے اس کو میئریبل کر دیا ہے, یعنی وہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ تھی سوشل میڈیا پر ایڈ دینے کے حوالے سے. جنرل اسٹیٹمنٹ کیا تھی کہ پوسٹ مور آن سوشل میڈیا, تو اس کے بجائے میئریبل ہم نے کر دیا کہ کیا کریں, پوسٹ آن انسٹاگرام نامینیٹ کر دیا, 3 times ٹائم باؤنڈ کر دیا, a week ٹائم باؤنڈ کر دیا, اینڈ فیس بک پھر اس کو میئریبل کر دیا اور 2 times a week for 8 weeks. تو یہاں پہ ہم نے اس کو اسپیسیفک کر دیا, ہم نے اس کو میئریبل کر دیا, ٹائم باؤنڈ بھی کر دیا, اسپیسیفک بھی کر دیا, میئریبل بھی کر دیا. تو اس طریقے سے آپ اپنے بزنس کو اپنے آبجیکٹیوز کو میئریبل کر کے ہی آگے چل سکتے ہیں. دین 4th is to assign objective related tasks to employees. امپلائیز کو جو بھی کام دیں گے اس کو ہر صورت اپنے مقصد سے متعلق ہونا چاہیے. وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا جو آبجیکٹیو ہے وہ کچھ اور ہے اور آپ کا بندہ جو ہے وہ کام کچھ اور کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آبجیکٹیو اس کا یہ ہے کہ وہ دن میں 5 کلائنٹس کو وزٹ کرے بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر کی حیثیت سے, اور ان کے جو ساتھ ان کی میٹنگز ہو وہ شام کو آپ کے ساتھ شیئر کرے. لیکن آپ اس کو کیا کام دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ میری گاڑی لے جائیں اور اس گاڑی کا جو گیئر کام نہیں کر رہا آج دن میں اس کو جو ہے وہ ٹھیک کروا دیں مجھے, ٹھیک ہے. اب اس کا تو دن خرچ ہو گیا اس کے اندر, بٹ آپ نے اس سے آبجیکٹیو ریلیٹڈ کام نہیں لیا, ٹھیک ہے. تو آپ ہمیشہ اپنے امپلائیز کو ایسا کام دیں گے کہ جو ان کے آبجیکٹیو کے ساتھ میچ کرتا ہوگا. ونس یو ہیو اسٹیبلش دی آبجیکٹیوز, آپ نے اپنے آبجیکٹیوز بنا لیے, دین دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو اسائن دیز آبجیکٹیوز ٹو دی امپلائی اور دا ٹیم آف امپلائیز ان اے ویری کلیئر مینر, telling them smart outline related to the objectives, then supervise them till the completion of the task, ٹھیک ہے. ٹاسک ریلیٹڈ کام آپ نے اسمارٹ کا کانسیپٹ بتاتے ہوئے اپنے امپلائیز کو بتا دیا اور پھر ان کے کام کو سپروائز کیا ٹل دا اینڈ آف دی اچیومنٹ آف آبجیکٹیو. تو یہ طریقہ ہوتا ہے جب آپ بزنس آبجیکٹیوز کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. 5واں اسٹیپ کیا ہے, میئر دیئر پروگرس ریگولرلی. جب آپ نے کام اسائن کر دیا, اس کو رزلٹ اورینٹڈ کر دیا, اس کو آبجیکٹیو ریلیٹڈ بھی کر دیا, تو اس کے بعد لازمی ہے کہ آپ ان کی پروگرس کو بھی واچ کریں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ کیا وہ ٹریک پر ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے. سو ریگولرلی میئر دا پروگرس آف آل آبجیکٹیوز ٹو انشور دیٹ یو آر آن ٹریک ٹو میٹ دیم ان دا ٹائم فریم یو ہیو اسٹیبلش, ٹھیک ہے. آپ ٹریک پر ہیں اور آپ ان کے کام کو ٹریک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ٹریک کو آپ دونوں معنوں میں لیں گے, خود بھی آپ ٹریک پر ہیں اور آپ ان کے کام کو بھی ٹریک کر رہے ہیں, ان کے کام کی پیروی کر رہے ہیں, اس کی کھوج کر رہے ہیں کہ آپ نے جو گیون ٹائم فریم ان کو دیا ہے یہ کام اس کے اندر مکمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل, اف یو انکریز یور سوشل میڈیا پوسٹ to 3 times a week as a part of business objective, جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سلائڈس کے اندر کہ اب آپ 3 دفعہ ہفتے کے اندر سوشل میڈیا کے اندر تو اپنی پوسٹیں دے رہے ہیں, تو اب اس کا رزلٹ کیا ہے, آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. دین میئر اینی انکریزڈ کسٹمر پوٹینشیل کسٹمر انٹریکشن یو ریسیو ایز اے رزلٹ. تو رزلٹ کے طور پر کیا جو نئے کسٹمر لانے کا آپ کا آبجیکٹیو تھا وہ بھی پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. دین یو ہیو ٹو کیپ دا ٹریک آف دا پروگرس اینڈ ایڈجسٹ یور آبجیکٹیوز اف نیڈیڈ. پھر آپ کو اگر
پورے ہو. اگر آپ کا جو رزلٹ ہے وہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہو رہا تو پھر آپ اپنے آبجیکٹیوز کو یعنی جو اسٹیپس آپ نے لیے ہوئے ہیں ان کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں ایز پر یور ریکوائرمنٹ, اگر ضرورت ہو اس کی تو. ٹھیک ہے, تو دس واز آل اباؤٹ گول سیٹنگ. In 2 lectures we have covered almost everything about setting the goals for and objectives for the business and organizations. تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو ساری کلیئرٹی آئی ہوگی. آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھیے گا, سلائڈز بھی آپ کو مل گئی ہوں گی اور یہ ریکارڈڈ لیکچر بھی مل جائے گا. تو اس کو اچھی طرح سے دیکھیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جس دن ہمارا کنورسیشن سیشن ہوگا تو ویل اگین ڈسکس سیم تھنگس. اس وقت تک آپ اپنے کوشچنس کو نکال کے رکھیں, ان شاء اللہ ویل ڈسکس ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ. السلام علیکم.